کورس سے نکلنے والے مفتی شمائل ایک نہیں ہے، 110 کے قریب مفتی شمائل یہاں موجود ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ حضرات علماء کرام، آج کی اس خوبصورت مجلس کے سرپرست اور اسی طریقے سے اس خوبصورت محفل کے صدر دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند کے اساتذہ اور طلبہ عزیز، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کے حضور شکر کے کلمات ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے اور محض اس کے فضل سے آج ہم یہاں ایک کتاب کی تقریب اجرا کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور کوئی کام، کوئی واقعہ اچانک یوں ہی رونما نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ کسی محفل کو دیکھتے ہیں سجی ہوئی، تو اس محفل کے سجنے سے پہلے کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو یہ پروگرام ہے، اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے جن افراد نے محنت کی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ دارالکتاب دیوبند کا عملہ ہو، یا اسی طریقے سے معہد عائشہ صدیقہ قاسم العلوم للبنات کے اساتذہ کرام ہوں، یا دیگر افراد ہوں، اور ان سبھی حضرات سے پہلے وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے تحافظ الملاحدہ کتاب کی تیاری میں میرا تعاون کیا، اس کتاب کی نظر ثانی کی، اس کتاب کو پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا، کمپوزنگ کی، پھر اس کی تصحیح کی، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبا مرحلہ ہے۔ ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ یہ مجلس ماشاءاللہ ایک عالمی مجلس بن گئی۔ یہاں اس مجلس میں اس کے سرپرست حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، جو اصلاً دیوبند کے ہیں لیکن فی الحال امریکہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ برطانیہ سے حضرت مولانا قاسم رشید صاحب، جو چیئرمین ہے الخیر فاؤنڈیشن کے، وہ یہاں موجود تھے۔ اسی طرح برطانیہ ساؤتھ افریقہ سے ڈاکٹر اشرف دوکرات صاحب کے جن کے کلمات آپ حضرات نے شروع میں سنے انگریزی میں، بلکہ اور آگے بڑھ کر میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں کہ جنہوں نے میرے پاس عالم کورس مکمل کیا ہے، ہیں وہ امریکہ کے لیکن گزشتہ غالباً 15 سالوں سے مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، شیخ علی ٹافٹ، جو اپنے صاحبزادے کے ساتھ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں۔ اسی طرح ایک اور صاحب جو میرے پاس اس وقت دورہ حدیث پڑھ رہے ہیں، مولوی معاذ، جو نیوزی لینڈ سے تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ شاید میری معلومات میں وہ پہلے پائلٹ ہوں گے جو عالم بھی بنیں گے، وہ پائلٹ ہیں بائی پروفیشن۔ تو یہ تمام حضرات یہاں جمع ہیں، میرے 2 ماموں یہاں جمع ہیں ماشاء اللہ۔ تو میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا، اور شکر گزار ہوں آپ سبھی لوگوں کا جو اتنی دیر سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور گفتگو سن رہے ہیں۔ جب لاک ڈاؤن لگا 2019 کے اواخر میں، 2020 کا عرصہ شروع ہوا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایک بڑی تعداد لوگوں کی گھروں میں بیکار بیٹھی تھی۔ انٹرنیٹ عام تھا، آج بھی عام ہے، اور اس وقت لوگوں کے پاس چونکہ کوئی مشغلہ نہیں تھا، تو اپنا وقت گزارنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اکثر وقت صرف کیا کرتے تھے۔ یہ جو سوشل میڈیا کا ایڈکشن پڑا ہے، یہ دراصل اسی دور کا نتیجہ ہے۔ اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ الگ الگ لوگ پروگرام کرنے لگے، ویڈیوز بنانے لگے مذاہب کے خلاف، صرف اسلام کے خلاف نہیں بلکہ مذاہب کے خلاف۔ میں ہمیشہ یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ الحاد سے لڑائی
صرف اسلام کی لڑائی نہیں ہے، الحاد تمام مذاہب کے خلاف، ان تمام مذاہب کے خلاف کہ جو خدا کے تصور میں یقین رکھتے ہیں، ان کے خلاف حملہ ہے۔ اور اسی لیے جو کچھ مہینوں پہلے ایک مشہور ڈیبیٹ ہوئی وجود خدا پر، اس میں آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ پوری ڈیبیٹ میں لفظ اللہ کا استعمال اس لیے نہیں کیا گیا چونکہ مسلم مناظر نے اس ملک کی تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے تمام مذاہب کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس شخص سے ڈیبیٹ کی تھی جو تمام مذاہب میں موجود تصور خدا کا انکاری تھا۔ اس ملک کی خمیر میں مذہب شامل ہے، اس ملک کی ثقافت میں مذہب شامل ہے، تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو وہ دراصل اس مذہب، اس ملک کی تہذیب اور ثقافت کا بھی منکر ہے، وہ صرف مذہب کا منکر نہیں ہے۔ تو وہ جو دور تھا اس وقت یہ ہوا کہ بہت سے لوگ بیکار بیٹھے تھے اور ویڈیوز دیکھنے لگے، مذاہب کے خلاف بننے والی سٹریمز دیکھنے لگے، اور ایسا محسوس ہوا کہ مسلم نوجوانوں کی اچھی خاصی ایک تعداد بھی اس سیلاب میں بہہ رہی ہے، اور خدا کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت اور حدیث کے تعلق سے، قرآن کی آیات کے تعلق سے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ جب یہ محسوس ہوا تو میں نے بھی کچھ اس تعلق سے کوششیں شروع کی، اور فتنہ جہاں سے آتا ہے، جس راستے سے آتا ہے، فتنے کا سد باب بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا اور اس تعلق سے ویڈیوز بنائی گئیں، لیکن ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ میں اکیلا یا دو چار لوگ اور ہوں گے، یہ کام کب تک کروں گا؟ اس لیے ایسے افراد کی ٹیم تیار ہونی چاہیے کہ جن تک ہم اپنی معلومات کو آگے پہنچائیں اور پھر وہ اس معلومات کو اگلی نسل تک لے کر جائیں۔ علم اسی طریقے سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چار کلمات کی مجھے توفیق دی ہے تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ تھا کہ ایسے افراد تیار ہوں، ان کو پڑھایا جائے، رد الحاد کے موضوع پر، ارتداد کے موضوع پر، لبرلزم کے موضوع پر، فیمنزم کے موضوع پر، ٹرانسجنڈرزم ہو، سائنٹزم ہو، جتنے بھی موضوعات ہیں، ان موضوعات کے اوپر ان افراد کی ایک ٹیم کو تیار کر دیا جائے۔ 2020 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور 2023 میں یہ سلسلہ ختم ہوا۔ ارادہ یہ تھا کہ 2 سال کا یہ کورس ہوگا، لیکن 3 سال تک چلا۔ ہفتے میں سنیچر کے دن یہ کلاس ہوتی تھی، 2 سے 3 گھنٹہ گفتگو ہوتی تھی، اور اس کے بعد اس درس کو قلم بند کر لیا جاتا تھا۔ پھر 2023 میں جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے نظر ثانی کا سلسلہ شروع کیا، اور کافی حذف و اضافے کے بعد آج الحمدللہ 2026 میں تحفۃ الملاحدہ آپ حضرات کے سامنے 6 جلدوں میں موجود ہے۔ اس کورس سے نکلنے والا ایک نام بڑا مشہور ہوا، اور یہ نام تھا مفتی شمائل عبداللہ ندوی کا۔ میرے بہت قریبی ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی اس نشست میں وہ موجود نہیں ہیں۔ ان کی بھی یہ خواہش تھی، اور ابھی جب یہ پروگرام شروع ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں، وہ مجھے میسج بھیجا انہوں نے اور کہا کہ بھئی میری سند کہاں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سند ان کی طرف سے میں خود وصول کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کورس سے نکلنے والے مفتی شمائل ایک نہیں ہے، 110 کے قریب مفتی شمائل یہاں موجود ہیں، اور تقریباً جب یہ کورس ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت 600 سے زائد افراد نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور اس وقت مجھے اندازہ تھا کہ تقریباً 30% 40% حضرات باقی رہیں گے، لیکن الحمدللہ تقریباً 250-300 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کورس کو مکمل کیا۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اس ملک میں موجود ہے، اور ایک تعداد دوسرے ممالک میں موجود ہے۔ یوں اس کتاب کے لکھے جانے کا کہ یہ سفر کی مختصر سی روداد ہے۔ پھر ایک واقعہ اور بھی ذہن میں آیا، وہ بھی میں بتاتا چلوں۔ غالباً 2021 کی بات تھی یا 22 کی، ایک کانفرنس میں جارڈن جانا ہوا۔ اس کانفرنس میں ہندوستان سے جمعیت علماء ہند کے ایک وفد نے بھی شرکت کی تھی۔ اس وقت حضرت مولانا سید محمود مدنی وہاں موجود تھے، اور اس وفد میں حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم بھی موجود تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ حالانکہ وہ اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ایک عرصے سے مراد آباد میں پڑھا رہے تھے، پھر اس کے بعد دیوبند آئے،
میں چونکہ دیوبند میں نہیں رہتا تو اس لیے ان سے پہلی مرتبہ میری ملاقات جارڈن میں ہوئی، اور یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کچھ حوصلہ افزائی کے کلمات کہے، وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے، جارڈن کے امیر غازی کے گھر پہ دعوت تھی اور وہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کچھ حوصلہ افزائی کے کلمات کہے، تو میں نے موقع غنیمت جان کر ان سے عرض کیا کہ اس موضوع پر آپ حضرات کو کچھ کتابیں لکھوا کر مدارس کے نصاب میں شامل کرنی چاہیے۔ مفتی سلمان صاحب نے ایک بات کہی، وہ کہنے لگے کہ ایسے نہیں، کتاب لکھ کر دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، یہ وعدہ رہا، انشاءاللہ پھر کتاب لکھ کر دیں گے۔ میں نے جب یہ کتاب مکمل کی تو سب سے پہلے ان کو میسج کیا اور کہا کہ وعدے کے مطابق یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے، اب آپ اس کی تقریب اجرا میں ضرور تشریف لائیں، لیکن مفتی صاحب چونکہ پہلے سے کہیں اور تاریخ دے چکے تھے تو یہ میرے لیے افسوس کا مقام ہے اور یہ ہماری محرومی ہے کہ وہ یہاں تشریف نہ لا سکے۔ لیکن یہ ترغیبی کلمات تھے، یہ حوصلہ افزائی کے کلمات تھے کہ جن کی وجہ سے ایک انسان کو حوصلہ ملتا ہے چھوٹے موٹے یا بڑے کام کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام حضرات کو سبب بنایا تحافظ الملاحدہ کتاب کے معرض وجود میں آنے کا۔ جہاں تک اس کتاب کی وجہ تسمیہ کا تعلق ہے، کئی لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کتاب اردو میں ہے، نام آپ نے عربی میں وہ بھی اتنا ثقیل رکھا ہے، تحافظ الملاحدہ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے تقریباً امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک معرکۃ الآرا کام کیا تھا، ایک عظیم الشان کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ وہ کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے فلاسفہ کے اصولوں کو اس طریقے سے رد کیا کہ ان کی بات میں کہیں بھی معذرت خواہی کا رویہ نہیں تھا۔ وہ بڑے ہی زبردست انداز سے فلاسفہ کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ان کے اصولوں کو انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ اس کتاب میں تحافظ الفلاسفہ نامی کتاب میں انہوں نے وہ تمام کی تمام باتیں لکھی ہیں کہ جس سے یونان کا فلسفہ ہمیشہ کے لیے ڈھیر ہو گیا۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے اور وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مجھے معلوم ہے اور اس کا اندازہ ہے کہ رات بہت ہو چکی ہے اور اتنی دیر سے آپ حضرات سن رہے ہیں، اور اگر کوئی بات ذرا ثقیل انداز کی ذکر کی جائے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ذہن حاضر ہو، فریش ہو، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ذہن سو چکا ہو، اس لیے میں مختصر عرض کروں گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ علت اور معلول کے درمیان جو تعلق ہے وہ لزوم کا نہیں ہے، وہ عادت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آگ جلے گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو جلائے، یہ بھی ممکن ہے کہ آگ جلے اور اس کے باوجود بھی جو چیز اس کے اوپر رکھی ہے وہ نہ جل سکے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ موجود تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی۔ علت اور معلول کے درمیان یہ تعلق ہے، یہ تعلق ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ چاہے گا تو آگ جلے گی اور جلائے گی، اور اللہ چاہے گا تو آگ جلتی رہے گی لیکن کسی کو جلا نہیں پائے گی۔ یہ جو بات امام غزالی رحمہ اللہ نے کہی ہے اس پر بڑا سخت نقد ہوا۔ ابن رشد نے تحافظ التحافظ نامی کتاب لکھی اور یہ کہا کہ اگر اس اصول کو قبول کر لیا جائے تو ہم کبھی بھی سائنسی بنیادوں پر آگے یا مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر سکیں گے، بلکہ لوگوں کے دلوں سے تحقیق کا مادہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی جب علت اور معلول، کاز اور ایفیکٹ کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور سب کچھ اللہ کی مرضی کے اوپر مبنی ہے تو ہم یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ اگر میں کل آگ جلاؤں گا تو وہ کسی کو جلائے گی یا نہیں، میں پانی پیوں گا تو میری پیاس بجھے گی یا نہیں۔ ہم یہ کبھی فیصلہ کر ہی نہیں پائیں گے کہ میں بال پھینکوں گا تو واپس آئے گی یا نہیں، اگر میں کسی کو ماروں گا تو سامنے والے کو درد محسوس ہوگا یا نہیں۔ اگر ہم یہ کبھی بھی تعلق ضروری طور پر علت اور معلول کے درمیان قائم نہیں کر پائیں گے تو کبھی بھی سائنسی تحقیق آگے نہیں بڑھے گی۔ ابن رشد نے یہ بات امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب کے جواب میں لکھی ہے، لیکن امام غزالی رحمہ اللہ کی پوری بات کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب علت اور معلول کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آگ جلی اور اس نے کسی کو جلایا
تو ہمیں صرف یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ایک ساتھ رونما ہوئے ہیں. ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا کہ پہلا واقعہ دوسرے واقعے کی علت اور وجہ ہے. علت اور وجہ کا آپ کبھی بھی مشاہدہ نہیں کر سکتے. آپ نے پانی پیا اور آپ کی پیاس بجھ گئی. پیاس بجھنا ایک واقعہ ہے اور پانی پینا دوسرا واقعہ ہے. یہ دونوں واقعے پے در پہ ہوئے ہیں, اس کا مشاہدہ ہے. لیکن یہ کیسے ثابت ہوا کہ پانی پینے سے ہی پیاس بجھی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب وہ پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے. لیکن اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ کوئی شخص پانی پیے اور اللہ کی مرضی ہو کو اس کی پیاس نہ بجھے. اگر اللہ کی مرضی ہے تو چاہے آپ کتنا ہی پانی پیتے رہیں, پیاس بجھے گی نہیں. یہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا علت و معلول کا فلسفہ. اور اس کی وجہ یہ ہے, انہوں نے یہ فلسفہ اس لیے پیش کیا چونکہ وہ معجزات کے بارے میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو معجزات دیے ہیں, یہ معجزات محال نہیں ہیں, بلکہ یہ پورا کا پورا قانون فطرت اس کائنات کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی عادت کو بدل دیتا ہے. ابن رشد اور مسلم فلاسفرز نے امام غزالی کے خلاف قرآن سے ایک دلیل دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, کہ تم کبھی بھی اللہ کی سنت اور عادت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اب امام غزالی کے خلاف یہ اعتراض ہو گیا. امام غزالی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی عادت کو بدل دیتا ہے, اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عادت کبھی نہیں بدل سکتی. حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس اعتراض کا جواب الانتباہات میں دیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس اعتراض کے صحیح ہونے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت سے مراد اس آیت میں تمام کی تمام سنتیں اور عادتیں ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ تبدیل کرنے والا غیر اللہ ہو. اور دونوں ہی باتیں غلط ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض سنتیں بدل جاتی ہیں اور بعض سنتیں نہیں بدلتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بدلنے والا اللہ ہی ہے تو جس طریقے سے قرآن کی کسی آیت کو نازل کر کے اس کو واپس لے لیا جاتا ہے, اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے, اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کسی عادت کو بدل بھی سکتا ہے. ہاں, اعتراض اس وقت ہوتا کہ عادت اللہ کی اور بدلنے والا انسان, عادت خالق کی اور بدلنے والی مخلوق, تو اعتراض ہو سکتا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو امام غزالی رحمہ اللہ نے جو یہ فلسفیانہ اصولوں پر نقد کیا, ان کی پوری کتاب کو پڑھ جائیے شروع سے لے کر آخر تک, کہیں بھی آپ کو کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں ملے گا. یہ لفظ میں نے اتنی مرتبہ استعمال کیا اور جان بوجھ کر استعمال کیا تاکہ وہ تمام حضرات کہ جو دفاع اسلام کے میدان میں کام کر رہے ہیں وہ اپنی یہ عادت ثانیہ بنا لیں کہ جب آپ دفاع کرتے ہیں تو دفاع کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی نصوص کی تعویل کرنے لگیں, آپ انکار کرنے لگے اپنے مسلمات کا. مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں کہ جب آپ ان کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے تعلق سے اعتراض کریں گے یا ان کے سامنے یہ اعتراض آئے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ حضرت عائشہ تو 6 سال کی تھی ہی نہیں, رخصتی کے وقت وہ 9 سال کی تھی ہی نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو 16 سال کی تھی, رخصتی کے وقت وہ 19 سال کی تھی. امام بخاری کی صحیح میں جو یہ روایت آئی ہے اس میں 17 میں 10 گر گیا, 17 میں 10 گر گیا, 6 باقی رہ گیا یا 9 باقی رہ گیا. اور اس طریقے کی دور ازکار تعویلات, بیکار تعویلات کہ جن سے انسان کے ذہن میں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام بخاری کی صحیح میں یہ صحیح احادیث محفوظ نہیں ہے تو پھر ذخیرہ حدیث میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. اس طریقے سے اگر آپ اسلام کا دفاع کریں گے تو اسی کو معذرت خواہانہ رویہ کہا جاتا ہے, اور یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے. بعض لوگوں کے سامنے جب ڈارونین ایوولوشن کے تعلق سے دلائل دیے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ دلائل اتنے مضبوط ہیں لہٰذا ان کو قبول کر لیا جائے. میں ایک نام بتا دوں, ایک بڑی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کے تعلق سے بہت کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کی ایک کتاب ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم, انہوں نے اپنی کتاب میں ڈارونین ایوولوشن کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا ہے بلکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلا ہومو سیپین مانا ہے. ہومو سیپین یہ ایک ارتقائی اصطلاح ہے, یہ تمام کی تمام اصطلاحات اس کتاب میں موجود ہیں. ہومو سیپینز اور اس سے پہلے ہومو ایریکٹس اور اس سے پہلے ہومو ہیبلس, یہ تمام کی تمام اصطلاحات ہیں. تو پہلا جو ہومو سیپین کا مطلب ہے دانا انسان,
تو سب سے پہلا دانا انسان، سب سے پہلے ہومو سیپین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو جنت کے کسی باغیچے سے نہیں اترے بلکہ دنیا ہی میں کسی باغ میں تھے، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو باہر کر دیا۔ یہ پوری بات ڈاکٹر اسرار نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھی ہے اور قرآن کی آیتوں کے اندر تعبیل کر کے انہوں نے نظریہ ارتقاء کو ثابت کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی شخص سے کہیں ایک جگہ غلطی ہو جائے تو آپ اس کی تمام خدمات کو رد کر دیں، لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو غلطی کا ادراک اور غلطی کا اس اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ متنبہ رہیں۔ اس ملک میں بر صغیر میں تجدید کے بلکہ تجدد کی تحریک کے جو سب سے بڑے رہنما ہیں وہ ہیں سید احمد خان۔ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں اسی طریقے سے یہی رویہ اختیار کیا معذرت خواہی کا کہ ان کے سامنے جنت اور جہنم کے مسائل آئے تو جنت کو انہوں نے اچھی کیفیت اور جہنم کو انہوں نے بری کیفیت سے تعبیر کر دیا، ملائکہ کا انہوں نے انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی چونکہ اگر ایک آدمی کی ایک میدان میں خدمات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام غلطیوں سے بری ہے۔ ایک آدمی نے اگر کسی ایک خاص میدان میں امت کے اوپر اور ملت کے اوپر احسان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے ہم اس کی تفسیر بھی قبول کریں گے اور اس کے فقہی مسائل بھی قبول کریں گے اور اس کے فتاوی بھی قبول کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا احسان اپنی جگہ، لیکن جب بات قرآن کی آئے گی اور جب بات قرآن کی تعبیرات کی آئے گی، جب بات مسلمات کی آئے گی، اصولوں کی آئے گی، عقائد کی آئے گی، تو پھر بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گی، صحابہ تک آئے گی، تابعین سے آئے گی، تبع تابعین سے آئے گی، محدثین اور ائمہ کی بات چلے گی، پھر تجدد پسندوں کی بات نہیں چلے گی۔ اور ایسے حضرات کی ان تجدد پسندانہ عزائم کا اظہار بھی کیا جائے گا، پھر کسی کو برا لگے یا اچھا یہ کہا جائے گا کہ ان کا احسان سراخوں پر، انہوں نے ملت کے لیے جو کیا وہ بہت بڑا کام ہے، لیکن کاش کہ وہ اپنے میدان میں باقی رہتے اور اس میدان سے آگے نہ نکلتے۔ اگر آج ہم امام غزالی کے اوپر نقد دیکھ سکتے ہیں، ابن رشد پر تنقید کر سکتے ہیں، بڑے بڑے ابن سینا کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں اور بڑے بڑے فلاسفر کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، تو پھر آج کے دور کے متجددین پر تنقید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ الحاد کے ڈانڈے تجدد سے ملتے ہیں۔ ایک آدمی اگر تجدد پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ مسلمات کا انکار کرنے لگتا ہے، اگر ایک شخص احادیث کے تعلق سے شکوک و شبہات کے رویے کا شکار ہو جاتا ہے تو الحاد کا راستہ اس کے لیے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جنہوں نے حدیثوں کا انکار کیا، کہ جنہوں نے سلف سے اعتماد ختم کر دیا، ایسے لوگ کہ جنہوں نے سلف کی بیان کردہ تفسیر کو درکنار کر دیا، ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو روایت سے منقطع کر لیا، ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آخرکار ملحد بنی ہے۔ آج کا یہ موضوع کتاب کا چونکہ موضوع رد الحاد ہے، اس لیے ان اسباب کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا کہ جن کی وجہ سے ایک انسان بڑی تیزی کے ساتھ ملحد بن جاتا ہے۔ آخر میں بات کو مختصر کرتے ہوئے میں ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ ارباب مدارس سے ایک گزارش ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مکہ مکرمہ میں ایک بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ سے ملاقات کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ جاننا ہے کہ چونکہ مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ آپ نصاب تعلیم میں تبدیلی کے خواہاں ہیں، مدارس کے نصاب تعلیم میں تبدیلی کے خواہاں ہیں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ میں عام طور سے نصاب تعلیم کے موضوع پر گفتگو نہیں کرتا ہوں، یہ میرا بنیادی موضوع نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا حق ہے چونکہ میں کوئی مدرسہ نہیں چلاتا۔ لیکن میں نے ان صاحب سے یہ کہا کہ چونکہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں مدارس کے نصاب میں تبدیلی یعنی موجودہ کتابوں کو بدلنے کا حقدار نہیں ہوں، روادار نہیں ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کو اپنی جگہ رکھ کر نئی کتابوں کا، مزید کتابوں کا اضافہ کیا جائے، اور یہ کتابیں وہ ہوں کہ جن کو ہمارے اسلاف نے پڑھا تھا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ درس نظامی سے حضرت نانوتوی نکلے، درس نظامی سے حضرت تھانوی نکلے، درس نظامی سے حضرت مدنی نکلے، درس نظامی سے علامہ کشمیری نکلے، تو بھائی وہ درس نظامی کون سا درس نظامی تھا کہ جن سے یہ اکابر نکلے؟ کیا وہی درس نظامی ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یا اس میں اتنی تبدیلی ہو چکی ہے کہ وہ اتنا لائٹ ورژن اس کا بن چکا؟ وہ تو پرو میکس تھا،
وہ پرو میکس تھا جس کو یہ حضرات پڑھ رہے تھے. ہم جس درس نظامی کو پڑھتے ہیں وہ بہت لائٹ ورژن ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ آج ہمیں حضرت تھانوی نظر آتے، نہ حضرت مدنی نظر آتے، نہ ہماری صفوں میں ہمیں ایسا کوئی لگتا کہ آگے چل کر وہ علامہ کشمیری بن جائے گا. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مجمع سے ایسے افراد کھڑے کر دے. لیکن اسباب کے درجے میں ہمیں نصاب میں ان کتابوں کو واپس لانا ہوگا کہ جن کو مشکل سمجھ کر ہم نے دیس نکالا دیا ہے. تو پہلی گزارش تو ارباب مدارس کی خدمت میں یہ ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جیسے پڑوسی ملک میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں مدارس میں یہ رواج رہا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے ہے، بلکہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے، تقسیم ملک سے پہلے سے پاکستان میں لاہور میں یہ طریقہ رہا کہ دیوبند سے، ندوے سے اور دیگر مدارس سے لوگ دورہ حدیث مکمل کر کے لاہور حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے پاس جاتے تھے اور دورہ تفسیر کیا کرتے تھے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، اور بھی بہت سے بڑے بڑے حضرات وہاں تشریف لے گئے. اس ملک میں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ مختلف موضوعات پر دورہ کرایا جاتا ہے. کہیں دورہ عقائد ہے تو کہیں دورہ تفسیر ہے تو کہیں دورہ فقہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس ملک میں بھی مدارس میں کم سے کم دورہ علم کلام یا دورہ عقائد کا رواج ہونا چاہیے کہ جب امتحان سے تمام طلبہ فارغ ہو جائیں دورے کے امتحان سے، تو دیوبند جیسی مرکزی جگہ میں یا گجرات میں یا کسی بھی مدرسے میں کہ جہاں گنجائش ہو وہاں دورہ علم کلام کا انعقاد ہونا چاہیے. اور وہ تمام علماء و فضلاء و طلبہ کہ جن کو اس موضوع سے دلچسپی ہے وہ 10-12 دن 15 دن ایسے علماء کی خدمت میں بیٹھیں، ایسے علماء کی صحبت میں وقت گزاریں کہ جن کی صحبت کے نتیجے میں علم کلام کے بنیادی مسائل سے وہ واقف ہو سکیں. اگر یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو جائے گا تو تبھی آپ کو ایسے افراد مہیا ہوں گے کہ جو ملحدین کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے. اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تبھی آپ کو ایسے افراد مہیا ہوں گے کہ جو نوجوانوں کے شکوک و شبہات کا عقلی انداز میں جواب دے سکیں گے. آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں الحاد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فتنے کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے. الحاد پھیل رہا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن الحاد کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو نہیں ہے. الحاد کا سب سے زیادہ نقصان عیسائیوں کو ہے. عیسائیوں میں سب سے زیادہ ملحد بنے ہیں. ہمیں مسلمانوں میں اتنے ملحد نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اس وقت سوشل میڈیا کے نتیجے میں، سوشل میڈیا کی بہت سی ویڈیوز کے نتیجے میں دین کے تعلق سے، قرآن کی آیات کے تعلق سے اور احادیث کے تعلق سے شکوک اور شبہات کا شکار ہو چکے ہیں. انہیں ذہن میں کبھی کبھی کوئی شبہ آتا ہے، اس شبہے کا جواب دینے والا نہیں. کوئی اعتراض آتا ہے تو اعتراض کا جواب دینے والا نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ علماء کی ایک تعداد ایسی ہو کہ جو ان شکوک و شبہات کے اوپر اور ان کے جوابات کے اوپر مہارت رکھتی ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہات المفیدہ لکھنے کا ارادہ جب کیا تو اس کی روداد میں شروع میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی نے یہ پلان بنایا کہ میرے جتنے رفقا ہیں میں ان کو یہ ذمہ داری دے دوں کہ جو اعتراضات اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہیں ان کی ایک لسٹ مرتب کر دی جائے اور ایک لمبی چوڑی لسٹ جب آ جائے تو اس کے بعد ان کا جواب لکھا جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس انتظار میں تھے یہاں تک کہ ان کا سفر علی گڑھ کا ہوا اور علی گڑھ میں ان کو تقریر کے لیے وہاں کی مسجد میں دعوت دی گئی اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک عظیم الشان تقریر کی جس کا خلاصہ انتباہات مفیدہ کے شروع میں ہے. لیکن حضرت نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں اگرچہ اس انتظار میں تھا کہ اعتراضات کی لسٹ آ جائے، لیکن جب وہ آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اعتراضات فی الحال موجود ہیں انہی کو سامنے رکھ کر اصولی طور پر ان کا جواب دے دیا جائے. اس لیے میں نے جب یہ بات انتباہات میں پڑھی اور اس کے بعد پھر تحافظ الملاحدہ کا یہ کورس پڑھانا شروع کیا تو ذہن میں یہ بات آئی اور یہ من جانب اللہ آئی اور تحدیث من نعمت کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ 1835 میں 1935 میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ سفر ہوا تھا علی گڑھ کا اور حضرت تھانوی نے کتاب مرتب کر دی. جو بھی اعتراضات اس وقت موجود تھے وہ سامنے آ گئے. لیکن اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اعتراضات خصوصاً ہمارے حلقے میں ان اعتراضات کا کہ جواب دینے کی کبھی کوشش کی گئی تو انہی اعتراضات پر انحصار کیا گیا جو پہلے سے متداول چلے آ رہے تھے. جس لسٹ کی تمنا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ذہن میں تھی وہ لسٹ کبھی ان کی زندگی میں میسر نہ آ سکی. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ 2026 آ گیا اور تحافظ الملاحدہ میں آپ کو
اعتراضات کی ایک لمبی چوڑی لسٹ مل جائے گی کہ جن کے جوابات دینے کی اس ناچیز نے کوشش کی ہے۔ یہ دراصل اکابر کے علوم کا صدقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس سے چاہے کام لے لے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل اور بے پایا انعام ہے کہ جو کام ایک عرصے سے رکا ہوا تھا اس میں کچھ حرکت آئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ایک ہمارے استاد نے اس کو ذکر کیا کہ یہ کوئی آخری کام نہیں ہے، کام مکمل نہیں ہوا ہے، ایک راہ ملی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور راہ بڑی طویل ہے۔ اس راہ میں تھوڑے بہت کانٹے تھے، لیکن ہمیں کم سے کم یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کانٹوں کی صفائی کیسے کرنی ہے اور اس راستے میں پرعزم اور حوصلہ ہو کر کیسے چلنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام درسی ساتھی جو بھی یہاں موجود ہیں، آپ تمام کے تمام میرے درسی ساتھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے کچھ سال پہلے پڑھا ہے، لیکن انہی درسگاہوں سے پڑھا ہے کہ جن درسگاہوں میں آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم تمام کے تمام لوگ آج یہ تہیہ کر لیں کہ علم عقائد کے میدان میں مہارت حاصل کریں گے، اور نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جو جنم لے رہے ہیں اس کے تعلق سے محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ایمان کی، کوشش کریں گے کہ ہم ان کے فکر کی، اور اسی طریقے سے ان کے نظریات اور خیالات کی اسلامی اعتبار سے ہم ان کا تحفظ کر سکیں۔ تو آج کی جو یہ نشست ہے گو کہ ایک کتاب کی تقریب اجرا ہے، لیکن دراصل یہ ایک وعدے کا اعادہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جو کام ہمارے اسلاف نے چھوڑا تھا اور اس امید پر چھوڑا تھا کہ آگے آنے والی نسلیں اس کام کو آگے بڑھائیں گی، اور کہیں بیچ میں انقطاع ہو گیا تھا، اس سلسلے کو باقی رکھنا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، اور اس طریقے سے بڑھانا ہے کہ وہ سلسلہ کبھی ٹوٹ نہ پائے۔ اور آخر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ خوشی کا موقع ہے لیکن ساتھ میں ایک افسوس بھی ہے، اور وہ یہ کہ آج کی اس مجلس میں والد صاحب موجود نہیں ہیں، فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔